اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تقلید کا تیسرا درس۔ تقلید میں ہم نے عقلی لحاظ سے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ آج ہم تقلید کے ایک دو مسائل اور اس کے اوپر آنے والے شبہات کا جواب دینا بھی ہے۔ تقلید میں جہاں ہم نے یہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ مجتہد کی شرائط بیان کی ہیں، ان میں سے ایک شرط باقی تھی اور وہ ہے عالم ہونا۔ عالم یعنی اپنے زمانے کے اندر اگر موجود ایک سے زیادہ مراجع ہیں، ایک سے زیادہ مجتہد ہیں، فقہاء ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر ان میں سے عالم کی تقلید کرنی چاہیے۔ ویسے تمام مسائل متفقہ میں آپ کسی بھی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اختلافی مسئلہ آ جائے، ان موجود مراجع میں اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں، تو پھر عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر جس کے مسئلے پہ چاہے عمل نہیں کر سکتے، پھر اس صورت میں عالم یعنی ان موجود مراجع میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کے فتوے پر عمل کریں گے۔ جہاں مجتہد کے عالم ہونے یا مرجع کی تقلید کے بارے میں بعض نادان لوگ شبہ ڈال دیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں، ہم معصومین کی تقلید کریں گے۔ بعض لوگوں سے اگر پوچھا بھی جائے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، تقلید اور بیعت میں فرق ہے۔ نبی امام کی بیعت ہے، تقلید نہیں ہے۔ تقلید ہے ہی غیر معصوم کی، معصوم کی تقلید تو جائز نہیں ہے نا۔ معصوم نے اللہ سے جو پیغام لیا ہے وہ آپ نے ان سے لے لینا ہے، اس میں تو کوئی شبہ شبہات نہیں ہے۔ اب غیبت کے زمانے میں جب ہماری دسترس نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے معصوم تک، تو معصوم کے دیے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اب بیعت کا زمانہ نہیں ہے، پیری مریدگی کا زمانہ نہیں ہے۔ آج غیبت کا زمانہ تقلید کا زمانہ ہے یا اجتہاد کا زمانہ ہے۔ جب ہر ایک بندہ مجتہد نہیں بن سکتا تو اکثریت کا تعلق تقلید کے ساتھ ہے، اور تقلید میں مرجع اعظم، مرجع عالم یعنی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جو علم رکھنے والا مرجع ہے، مجتہد ہے، اس سے رجوع کرنا ہے۔ اس لیے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم جس مسئلے میں عمل کر رہے ہیں وہ ثواب اور صحت کے زیادہ قریب ہو۔ تو مراجع میں سے جو عالم ہوگا جب اس کے فتوے پر عمل کریں گے تو ہمارے عمل کے صحیح ہونا یقینی ہو جائے گا۔ جیسے اس کی ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، معاشرے کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک اسپتال کے اندر بہت سے ڈاکٹر موجود ہیں۔ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے مرضی کے مطابق نہیں، آپ کی بیماری کا جو زیادہ ماہر ہے، جو زیادہ تجربہ رکھتا ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے، آپ اپنی بیماری کا علاج اس سے کروائیں گے۔ اسی طرح موجودہ مراجع میں جو زیادہ صاحب علم ہیں، جو عالم ہیں، اسی سے آپ رجوع کریں گے اور اس کے فتوے پر عمل کریں گے۔ اور بیعت کا زمانہ نہیں ہے، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں، لیکن جب تک امام غیبت میں ہیں، امر امام ہیں، 11ویں اور 12 امام کا فرمان میں نے پیش کیا ہے۔ اس زمانے میں اس فرمان کو ماننا ہی ائمہ کی بیعت ہے، اور ائمہ کی اگر ابھی آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس فرمان کا، اس حکم کا عمل کرنا۔ اگر امام کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید کرو، کسی سے ہمارا علم لے لو، تو اس سے علم لینا خود امام کی اتباع ہے۔ لہٰذا تقلید کا تعلق مراجع کے ساتھ ہے، غیر معصوم کے ساتھ ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم غیر معصوم کی تو تقلید کیوں کریں؟ بھائی جب معصوم غیبت کبریٰ میں ہیں، آپ معصوم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ رہنمائی نہیں لے سکتے، تو آپ اپنی زندگی گزاریں گے کیسے گزاریں گے؟ یا بے عمل ہو جائیں،
یا عمل کریں۔ بے عمل ہو جانا یہ قرآن و حدیث میں کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور عمل کرنا ہے تو صحیح عمل کرنا ہے۔ تو صحیح عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جو رہنمائی کے قابل ہے اس کی رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، تب آپ جا کے کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ جو آج آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مجتہد کو شناخت کیسے کریں، ہم مجتہد کو کیسے پہچانیں۔ اس کے چند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندے کو خود اتنی علمی لیاقت و صلاحیت ہے کہ وہ مجتہد کو پہچان سکتا ہے تو خوب، یا اگر خود نہیں پہچان سکتا تو پھر دو عادل، دو عالم جو مجتہد کی شناخت رکھتے ہیں ان سے پوچھا جائے، اگر وہ کسی کے مجتہد ہونے کی رہنمائی کریں تو آپ اس طرح بھی مجتہد کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یا ایک ایسا گروہ اہل علم کا، اہل خبرہ جنہیں کہتے ہیں، وہ کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کر دیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، جب آپ نے تقلید کر لی ہے، مجتہد کو پہچان لیا ہے، تو اس کے فتویٰ کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے اس فتوے پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔